آج الحمدللہ ہم جو ہے وہ نماز کوشش کریں گے کہ پوری نماز جو ہے وہ جو نماز کے اذکار ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد سے لے کر آخر سلام کہنے تک کس حالت میں ہم نے کیا پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جو نماز کی شرائط بھی ہم نے سن لی تھی، تو ان میں طہارت یعنی 6 شرائط مکمل ہونا یہ ضروری ہے۔ تو آخری شرط تکبیر تحریمہ کہنا، اور پھر جب اس میں آتے ہیں نماز کے فرائض کے اندر تو نیت بھی شرائط میں آتی ہے نا، تو نیت جو ہم نماز ادا کر رہے ہیں اس کی نیت کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اب جیسے عشاء کی نماز ہم پڑھ رہے تھے، ابھی عشاء کی نماز ادا کر لی ہے، تو عشاء کی نیت ہم نے کرنی ہوگی۔ نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہنا۔ تکبیر تحریمہ کے لحاظ جو ہے یہ کانوں تک اٹھانا ہے، کانوں کی لو یہاں تک لے آئیں گے۔ تو اس میں علماء نے یہ فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ جو انگوٹھے ہیں اس سے جو ہے یہ کانوں کی لو کو چھو جائے، ویسے یعنی کانوں جو ہے یہ کان اس کے سیدھ میں آنے چاہیے۔ تو جب اس کو چھو لیں گے نا تو اطمینان ہو جائے گا کہ یہ انگوٹھے اور جو ہاتھ جو ہے یہ کانوں کے برابر میں آ چکا ہے۔ تو یہ شرط نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی کے انگوٹھے کانوں سے نہیں لگے اس کی نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ بہتر یہی کہ وہ یعنی جب کانوں کے مقابل آ گئی، اس میں اطمینان کب ہوگا کہ جب ہلکے سے چھو جائیں گے، پتہ لگ جائے گا کہ اب ہاتھ جو ہے کانوں کے برابر آ چکے ہیں۔ تو اللہ اکبر اس طرح سے کہنے کہ دونوں جو ہتھیلیاں ہیں یہ قبلے کی طرف ہوں، یوں بھی نہیں ہونی چاہیے آسمان کی طرف، اور یوں بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بالکل چہرے کی طرف ہوں، اور نارمل حالت پر انگلیاں ہوں۔ اللہ اکبر، تو تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم نے جیسے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لے کر آئیں گے اور ناک کے نیچے باندھ لیں گے، اور چھوٹی انگل اور انگوٹھا جو ہے یہ کلائی کے اگل بغل یہ رکھیں گے، اور پشت کے اوپر یہ 3 انگلیاں یوں باندھ کے ناک کے نیچے رکھ دیں گے۔ اب ہم نے ثنا پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پر بعض حضرات غلطی کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ یوں کرتے ہیں اور پھر یوں لے کر آتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور اسی طرح بعض حضرات اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ دونوں چھوڑتے ہیں پھر باندھتے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جو طریقہ کار ہے، جو درست طریقہ وہ یہی ہے کہ اللہ اکبر اس طرح سے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اب سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ٹھیک ہے، تو یہ ثنا ہو گئی۔ اب اس کے اندر بعض حضرات جو ہے وہ سنا ہے کہ یوں بھی کرتے ہیں کہ ثنا سبحانک اللہم، تو یہ نہیں کہنا، ڈائریکٹ ثنا شروع کرنی ہے۔ تو ثنا جیسے کمپلیٹ ہو جائے گی پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا آمین۔ اب آمین جو ہے آہستہ آواز میں، یعنی اتنی آواز سے کہنا ہے کہ اپنے کانوں تک آواز، یعنی شور وغیرہ نہ ہو تو اپنے کان سن سکیں، اتنی آواز، زیادہ آواز سے نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھنی ہے، یہ چھوٹی کوئی بھی سورت، یا اس کے علاوہ قرآن پاک کی کسی بھی جگہ سے 3 چھوٹی آیات ہم نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جیسے ہی قرأت کمپلیٹ ہو جائے گی تو کمپلیٹ ہونے کے بعد فوراً جو ہے وہ تکبیر کہہ کر رکوع کے اندر جانا، سوچنے نہیں کھڑا ہونا، اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ رکوع کے اندر چلے جائیں گے۔ جب رکوع کے اندر جائیں گے تو 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھیں گے۔ رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ۔ اچھا، اب یہ تب ہوگا کہ جب ہم اپنی سنت اور نوافل وغیرہ پڑھ رہے ہو نا، اس وقت سمیع اللہ لمن حمدہ بول کے ربنا لک الحمد یہ کہیں گے، دونوں چیزیں کہیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہیں گے اور ربنا لک الحمد بھی کہیں گے۔ جب امام صاحب کے پیچھے ہوں گے تو پھر امام صاحب بولیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ، اور ہم جو ہوں گے بولیں گے ربنا لک الحمد۔
یعنی جماعت کی صورت میں ایک کام امام صاحب کریں گے اور ایک کام جو پیچھے مقتدی ہوتے ہیں وہ امام صاحب سمیع اللہ لمن حمدہ بولیں گے، اور جو پیچھے مقتدی ہوتے ہیں وہ صرف ربنا لک الحمد بولیں گے، سمیع اللہ نہیں بولیں گے۔ تو جیسے ہماری کمر سیدھی ہو جائے گی پھر ہم یہ کہیں گے۔ اچھا اس کے اندر پھر 3 چیزیں ہیں شریعت نے انعقاد، یہ ربنا لک الحمد بھی بول سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد یہ بھی بول سکتے ہیں، اور سب سے بہتر یہ کہ اللہم ربنا ولک الحمد۔ اب اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ ہم نے سجدے کے اندر چلے جانا ہے۔ سجدے میں جاتے ہی جو سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے۔ اب جو یہ بیٹھے ہیں تو یہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا کہلاتا ہے، ایک سجدہ کر لیا اور ہم ابھی بیٹھے ہیں، تو یہاں بھی تسبیح پڑھنا یہ بھی مستحب ہے۔ تسبیح کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں دعائے معصورہ کے طور پر، جیسے اللہم اغفر لی، یہ انسان یہاں پر کہہ سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے، اور سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے، اللہ اکبر۔ اب تحیات شروع کریں گے، تو یہاں بھی بعض حضرات چونکہ مسائل بیان کرتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، تو بعض حضرات یوں شروع کرتے ہیں تشہد التحیات للہ، تو یہ مسٹیک ہے، یہ ایسا نہیں کرنا، بیٹھتے ہی ڈائریکٹ التحیات شروع کر دینی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو جب اشہد پر پہنچیں گے، اشہد اللہ، لا پر یہ انگلی کھڑی کریں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پر یہ انگلی رکھ دیں گے، اور پھر انگلیاں جو ہے بالکل نارمل حالت پر اس کو سیدھی کر دیں گے۔ اس کے بعد درود ابراہیم شروع کریں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود ابراہیم کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد کوئی بھی دعائیں معصورہ، یعنی قرآن پاک یا حدیث پاک کے اندر جو دعائیں آئی ہیں ان میں سے کوئی بھی ہم دعا پڑھ سکتے ہیں، جیسے اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اب دعا کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اس کے بعد دونوں طرف ہمیں سلام کہنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ ہماری نماز اور اس کے جو اذکار تھے مختصر اور آسان انداز میں یہ کمپلیٹ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشی و خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم رب زدنا علما نافعا وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، بحق لا إله إلا الله۔